اللہ الرحمن الرحیم پڑھ نکے ہمت کر باب الصدق والکذب والغیبت والبہتان صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر باب صدق کا اور جھوٹ کا اور غیبت کا اور بہتان کا باب صدق کا اور جھوٹ کا اور غیبت کا اور بہتان کا محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ قال حدثنا معن بن عبد الرحمن عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال ما كذبت منذ اسلمت الا كذبة واحدة قيل وما هي يا ابا عبد الرحمن قال كنت ارحل لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فأتي برجل من الطائف يرحل له فقال الرجل من كان يرحل لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقيل له ابن عبد فأتاني فقال لي أي الراحلة كانت أحب إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقلت الطائفية المكية فرحل بها لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فركب وكانت من أبغض الراحلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من رحل هذه فقالوا الرجل الطائفي فقال رسول الله مروا ابن عبد فليرحل لنا قال فردت إليه الراحلة چلو جی روایت کی گئی ہے جناب مان بن عبد الرحمن سے، وہ روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ جناب عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں نہیں جھوٹ بولا میں نے جس وقت سے اسلام لایا میں، مگر ایک جھوٹ بڑی بڑی گل ہے مولی ندیم میں جدوں دا اسلام لے آندا کوئی جھوٹ ایک صرف جھوٹ بولے جی وہ کیڑا ہے؟ قیلا عرض کی گئی جناب عبداللہ کو، وہ کیا ہے؟ اے ابو عبد الرحمن، آپ کی کنیت ہے اے ابو عبد الرحمن، وہ جھوٹ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں کجاوا بنوایا کرتا تھا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، جنہیں بھی اونٹنی تے پائی دین بھی وہ میں بنواندا سا جد کرے لوڑ ہوندی۔ پس لایا گیا ایک رجل طائف سے جو کجاوا بنائے سرکار کے لیے۔ پس کہا رجل نے کون ہے وہ جو کجاوا تیار کراتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے؟ صحابہ پاک سے پوچھا تاڑے وچوں کیڑا ہے؟ پس کہا گیا اس رجل کو کہ ابن عبد بھی آپ دے بھی کنیت ہے، ابن عبد جو ہے نا وہ بنواتا ہے۔ پس آیا وہ رجل میرے پاس، پس کہا اس نے مجھے کون سا راحلہ پسند ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو؟ اے جھوٹ ہویا انہاں کولوں کہ سرکار نو پسند سی مکی طرز دا کجاوا تے میں آخ دیتا طائفیہ مکیہ، کی آخ دیتا اے سرکار نو پسند ہے۔ اے میں ایک جھوٹ بولیا جی، سرکار نو اے پسند نہیں سی تے میں آخ دیتا بھی سرکار نو اے پسند ہے بھی طائف دا بنیا ہوئے تے مکے دی طرز تے بنیا ہوئے بھی مختلف چیزاں دے اپنے اپنے ڈیزائن ہوندے نے نا۔ پس کجاوا بنایا اس نے بہا طائفیہ مکیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ پس سرکار بیٹھے، کے بعد سرکار سوار ہوئے اور تھا ابغض الراحلہ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سرکار اس ڈیزائن پسند نہیں سن فرماندے، اندر کوئی کی گل کوئی اس قسم دی جی
تو فرمایا کہ کس نے کجاوا بنایا ہے، یہ کن نے بنایا ہے؟ تو صحابہ پاک نے عرض کی رجل طائفی نے۔ پس فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دو ابن ام عبد کو، پس کجاوا بنوائے ہمارے لیے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں پس لوٹا دیا گیا میری طرف وہ کجاوا، جی کہ انہوں نہ مدنی طرز سے بنوا سنیں جی اور ویکھو نا ارحلو بے تشدید الہا مکسورہ، یعنی بناتا تھا میں کجاوا جی بھئی رحل الدابہ وہو للبعیر با منزلے جی میں کوڑی دی کاٹھی ہوندی ہے نا، اٹھا واسطے بھی کجاوا ہوندا جس تے بھیندا۔ فقال الرجل یعنی طائفی نے ابن ام عبد کنیت جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، طائفیہ مکیہ یعنی کجاوا وہ جو بنایا جاتا ہے مکہ میں اور محض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے راحلہ مدنی جان نظراً الی حب اہلہا، بھی جتھے رہنے ہیں نا انہاں دے علاقے دی شے پسند کریے جی۔ اور دیکھو نا بھی سنت ہے نا بھی جتھے رہو اس علاقے دی جڑی شے ہے نا وہ کی کرو، وہ پسند کرو جی۔ تے او اے کہ بھی جڑا نا بھی اس مدینہ شریف دے نال محبت دی وجہ تو، مدینہ والیاں نال محبت دی وجہ تو سونے فرمایا کجاوا بھی اس ڈیزائن دا ہونا چاہیے جی۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ حدیث بہرحال بڑی گل ہے یار، آدھے اکو باری میں زندگی اے گل کر گیا ہے جی۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ حدیث بیان کی ہمیں معن بن عبد الرحمن نے وہ روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ بن مسعود سے، آپ نے فرمایا کہ نہیں جھوٹ بولا میں نے جس وقت سے اسلام لایا مگر ایک جھوٹ۔ کہا گیا اور کیا ہے وہ یا ابا عبدالرحمن؟ بسم اللہ الرحمن آپ نے فرمایا کہ کجاوا تیار کرایا کرتا تھا میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے، پس لایا گیا ہے طائف سے کہ کجاوا تیار کرے سرکار کے لیے۔ پس کہا رجل نے کون ہے وہ جو کجاوا تیار کرتا ہے رسول اللہ کے لیے؟ پس کہا گیا اس کو ابن ام عبد۔ پس آیا وہ میرے پاس، پس کہا اس نے مجھے کون سا راحلہ پسند کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم؟ پس کہا میں نے طائفیہ مکیہ، پس کجاوا تیار کیا اس نے طائفیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے۔ پس سوار ہوئے سرکار اور تھا وہ کجاوا افضل راحلہ رسول اللہ کی طرف سے۔ پس سرکار نے فرمایا کس نے کجاوا تیار کیا یہ؟ پس کہا صحابہ پاک نے رجل طائفی۔ پس فرمایا رسول اللہ نے حکم دو ابن ام عبد کو چاہیے کہ کجاوا تیار کرے ہمارے لیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں پس رد کر دیا گیا میری طرف راحلہ جی۔ محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن ابراہیم بن محمد بن المنتشر عن ابیہ عن مسروق عنہ رضی اللہ تعالی انہو کان اذا حدث عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قال حدثنا الصدیقۃ بنت الصدیق حبیبۃ، حبیب اللہ۔ صرف ایک ادب دسیا، ادب ایس دا مقصد صرف ادب کہ حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابراہیم بن محمد بن منتشر اپنے والد محمد بن منتشر سے روایت کرتے ہیں، وہ جناب مسروق سے کہ جناب مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حدیث بیان کرتے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو آپ لفظ کیا بولتے تھے؟ یہ بولتے تھے کہ حدثنا الصدیقۃ بنت الصدیق حبیبۃ حبیب اللہ۔ گل سمجھا جی؟ اے ادب کوشش 6 سال اگر لگا تھوڑے نال بھی کچھ سیکھو کہ بھی اے بھی آپ بھی اس طرح بول دیں سن، اے سبحان اللہ جی، بھی ادب ہے جی۔ سرکار دے باقی ازواج، سرکار دیاں بیٹیاں پاک صحابیات سید زادیاں انہاں دے نام لینے ہون تے بڑے ادب نال جی، بڑے ادب نال۔
اپنی مادری زبان اللہ تعالیٰ جی سانو ادا کیتی اس واسطے کہ تسی بھی اپنی زبان جو ویکھو بھی جملہ تسی کیڑے معنی چ استعمال کردے ہو اور کتھے استعمال کردے ہو، اندے وچ کنا ادب ہے، کنی کمزوری ہے۔ ہر بندہ اپنی زبان جے سمجھے پر نسلیو ناراض نہ ہونا، توبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ ساڈی مثال بنی ہو بھی نہ سانو اپنی مادری زبان بولن لگے ہو جی سانو شرم آؤندی۔ پنڈاں وچ مما پاپا بھی ہوندی ہے جی، اسوابا پنڈ ہی ہے نہ کوئی شہر ہے جی، اے تو چلو پھر شہر پیچھا چلے مما پاپا ہوندی پہ بیماریاں، تو وہ پھر مادری زبان جب تک نہیں آتی نا اس وقت تک دین سمجھنے جے آتا جی۔ میرا بالکل پکا ٹھکا اعلان جے، جب تک تانوں اپنی مادری زبان نہیں آتی اس وقت تک تانوں دین دیاں بریکیاں سمجھ نہیں آدیاں جی۔ روایت کی کہ حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہ جب حدیث روایت کرتے حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو آپ فرماتے حدثنا الصدیقہ بنت صدیق حبیبۃ حبیب صدیق نہیں والے فلام ہوتے ہیں پہ بلا بھی حبیبۃ حبیب اللہ۔ إذا قلت في الرجل ما فيه فقد اغتبته وإن قلت ما ليس فيه فقد بهته قال محمد وبه ناخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى۔ روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، دوجے بھی مسئلے رہندے نا جی کہ اب سے روایت ہے کہ جب کہی تو نے رجل کے بارے میں وہ بات وہ شے جو اس میں ہے تو پس تحقیق غیبت کی تو نے اس کی جیڑی اون دے وچ ہے، جب تو نے وہ اس کے پیٹھ پیچھے کہی ہے نا تو نے اس کی میں قسمی وہی گل کیتی ہے جی، اگو توجہ کری دی ہے۔ اجے کتے کیا بزرگ ساری رجب آਉਂਦਾ دے میں وچ تلکدے نے جے تسبیح دے من کے ٹوٹنے شروع ہوندے نے جی۔ اچھا باہر شکر ہے باہر ہی ہوئے۔ اچھا جی، اور اگر تو نے کہی وہ بات جو نہیں ہے اس رجل میں پس تحقیق بہتان باندھا تو نے اس پر، یہ دوستو بڑا کام ہے جی۔ اسی تو ٹیویاں ہوتے لوکاں دے خلاف گلاں کردے ہیں، اے جڑا کھلوتا ہے نا اج ٹھیک نہیں کھلوتا جی، اج کوئی نہیں اندے ٹور اج کوئی سدھی نہیں لگتی پی جی، یہ رسیا ہے نا اندے کوئی گل ہے بھلے وہ کیافا شناسو مرو سوئی دا نکا نہیں بنا سکو چاہنا کو لیندے سوئیاں تو ادھروں کیافے شناسی بچے تسی ماہر ہو گئے ہو جی، حالت تھوڑی بھی سوئی دا نکا نہیں ساڑے کو بنے اج تک۔ قال محمد رحمہ اللہ وابی ناخذ وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی جی۔ روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ سے، آپ فرماتے ہیں کہ جب کہے تو رجل کے بارے میں وہ بات جو اس میں ہے پس تحقیق غیبت کی تو نے اس کی، اور اگر کہے تو وہ بات جو نہیں ہے اس میں پس تحقیق بہتان باندھا تو نے اس پر۔ قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابی حنیفہ۔ پڑھوے نکیا باب صلۃ الرحم وبر الوالدین، باب صلہ رحمی کا اور احسان و نیکی کرنے والدین سے۔ محمد پڑھوے نکیا قال اخبرنا ابو حنیفة عن ناصح عن يحيى بن ابي كثير اليماني عن ابي سلمة عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ما من عمل اطیع اللہ فیہ اجل ثوابا من صلۃ الرحم وما من عمل عصی اللہ فيه أعجل عقوبة من البغي واليمين الفاجرة تدع الديار واليمين الفاجرة واليمين الفاجرة تدع الديار بلاقعا۔ 93 نکی روایت کی گئی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وبارک وسلم سے، جانے کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں کوئی بھی عمل اطاعت کی جائے اللہ تعالیٰ کی اس عمل میں
جو اجل ہو از روئے ثواب کے جو اجل ثواب بڑا ہو از روئے کون سا عمل ہے؟ صلہ رحمی سے، صلہ رحمی سے بڑا عمل کہ جو ثواب کے اعتبار سے اجل ہو، یعنی نہیں ہے کوئی بھی عمل کے اطاعت کی جائے اللہ کی اس عمل میں اجل ہو از روئے کس سے؟ صلہ رحمی سے، اور نہیں کوئی بھی عمل کے نافرمانی کی جائے اللہ تعالیٰ کی اس میں، اور نہیں کوئی عمل کے آجل ہو از روئے سزا کے بغاوت سے، کس سے؟ بغی سرکشی، اے جب مار پیندی کہ از روئے آجل ہے از روئے سزا کے، وہ سب سے زیادہ کون ہے؟ وہ سرکشی، کسی بھی کام میں سرکشی۔ نماز رہ گئی ہے تو احساس ہے بھی نہیں پڑھی، بڑی بیوقوفی ہے، لیکن پرواہ ہی نہیں، ایک ہی ہے، یہ سرکشی ہے جی۔ ہوں جب میں سچ بولتا ہوں اس ٹائم تمہیں تکلیف ہوندی کہ مثال طور تے میں ساری زندگی شیخ الحدیث بنیا تو میں محنت ہی نہیں کیتی کہ یار سونے دا دین بھی نافذ ہو جائے یا کوئی اچھے لوگ بھی تیار ہو جان کل کو دین دا نام لین، تے میں جناب پھر بھی ناتا توتا ولی اکمل کامل ہیں جی، میرے نزدیک تے بغاوت ہوئی ہے جی۔ میرے نزدیک تے بغاوت ہوئی اللہ دی قسم۔ اور زمین فاجرہ برباد کر دیتی ہے، بنا چھوڑ دیتی ہے دیار کو بلا کے، پیچھے بھی گزرے ہے جی۔ او ویکھو آجل عقوبتاً اے دنیا والا الفاجرہ جھوٹیاں قسماں، بلا کے جمع تے بلقا وحی الارض قفر، وہ زمین بنجر جن دے وچ کوئی شے نہیں۔ مراد یہ ہے کہ حالف بہا جو ہے کیا کرتا ہے وہ، اور چلا جاتا ہے وہ جو اس کے گھر میں ہے، کس سے؟ بربادیاں جھوٹیاں قسماں، کیڑا کار ہے مولی فضیل جن دے وچ بمب نہیں نکل دی جی، تے کما کما پتر کیف مر گئے ہیں تے پوریاں پچھلے بابے تھوڑے تھوڑے دو دو دانداں نال تے تھوڑیاں تھوڑیاں ایس علاقے چ بنجر زمیناں واہ کے تے روٹیاں بھی کما لیندے سن، کپڑے بھی پا لیندے سن، گزارا بھی چل جاندہ سی، اللہ دا شکر بھی کر لیندے سن۔ ہن میرا بچہ کروڑاں ہاں دیاں ساڈیاں پراپرٹیاں نے پتر، پیسے نے، لیکن سوائے حال دعائی تو جھوٹو جھوٹ جو کم ہو گئے جی۔ اس گل نو سمجھو میرے بچے، مطلب اپنے پوچھو گا پچھلے کولوں بھی دادا جی اس تو پیچھا کوئی بڑا بیٹھا بھی پوچھو، کہن گے جو تو بڑے خوشحال لوگ سن، اللہ دا شکر کرتے سن، ایسی کی ایڈی بربادی نہیں سی۔ چل بے نکیا روایت کی گئی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی آئے میرے تو کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے، یار ایک بندہ پڑھے تو قاری صاحب کوئی تو حیا ہوئے بھی یار اسی کیڑیاں ترقیاں دے چکر چاں کہ اسی تو بغاوت وچ تے اسی جھوٹو جھوٹاں دے نال تے بربادیاں ہوندیاں نے، بربادیاں نال بھی کدی آبادیاں آئیاں نے، لیکن چونکہ اسی انہاں دے نیڑے نہیں جانا، سانوں کی پتہ لگے بھی حق حقیقت کی ہے جی۔ سرکار فرماتے ہیں نہیں کوئی بھی عمل کی اطاعت کی جائے اللہ تعالیٰ کی، اطاعت بھئی اطاعت کی ہویا اطاعت کی جائے اللہ تعالیٰ کی، اس عمل میں نہیں ہے کوئی اجل از روئے ثواب کے، کوئی اجل از روئے ثواب کے صلہ رحمی سے، صلہ رحمی سے جی، اور نہیں کوئی بھی عمل کے نافرمانی کی جائے اللہ تعالیٰ کی اس میں عمل میں کہ جو آجل ہو، جو آجل ہو، یعنی بہت جلدی و از روئے سزا کے، بغاوت سے، باغی سے، باغی سے، اور یمین فاجرہ چھوڑ دیتے ہیں گھروں کو بلا کے۔ ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی
یعظکم اور تو تفسیر پڑھ لو بابے نے مراد آبادی سے پڑھ لو باغ کی آخیا نہیں پڑھی یاد گزر گئی ہے ویخ لو کیڑی کیڑی شے نو باغ آخی دیں جی محمد قال أخبرنا أبو حنيفة عن محمد بن سوقة رضي الله تعالى عنهم إن رجلا أتى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال أتيتك لأجاهد معك وتركت والدي يبكيان قال فانطلق فأضحكهما كما أبكيتهما قال محمد وبه نأخذ ولا ينبغي إلا لابن والديه ما لم يضطر المسلمون إليه فإذا اضطروا إليه فلا بأس وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. روایت کی گئی ہے محمد بن سوقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ ایک رجل حاضر ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ آیا ہوں میں آپ کی بارگاہ میں تاکہ میں جہاد کروں آپ کے ساتھ اور چھوڑ آیا ہوں میں اپنے والدین کو روتے ہوئے وہ رو رہے تھے کہ پتر نہ جا سن ضرورت ہے تیری تو میں روندیاں چھڈیا میں کہ میں سونے کو چلیا تو میں جا کے جہاد کرنا ہے جی فرمایا واپس جا خوش کر ان دونوں کو جیسا کہ رلایا تو نے ان دونوں کو جی انہوں نے راضی کر کے راضی ہون تے پھر قال محمد رحمہ اللہ امینا خذو اور نہیں مناسب مگر یہ کہ مگر اپنے والدین کی اجازت کے ساتھ جہاد تے نہ جائے مگر اپنے والدین کی اجازت جب تک نہ مجبور ہو جائیں مسلمان جہاد کی طرف ہاں کافر سر چاڑھائے ہوں سارے نہ نکلیے تو ہوں گل نہیں بن سکتی ہوں گھر کدے ماں باپ دی خدمت واسطے بواں گے تے ماں باپ ہی جان گے تے آپ بھی جاواں گے ہر شے جائے گی جی پس جب مجبور ہو جائیں مسلمان جہاد کی طرف تو کوئی حرج نہیں ہے جی وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَلَا بَاسَ بغیر اذن والدیہ اے مطلب ہے اگر جہاز تو بغیر بھی چلا جائے بھی کافر سر چڑھا ہے جی روایت کی گئی ہے محمد بن سوقہ سے یہ بات کہ ایک رجل حاضر ہوا نبی پاک کی بارگاہ میں پس عرض کی اس نے آیا ہوں میں آپ کی بارگاہ میں تاکہ جہاد کروں میں آپ کے ساتھ اب چھوڑ آیا ہوں میں اپنے والدین روتے ہوئے سرکار نے فرمایا کیا تم پس حساب کو جیسا کہ رلایا ہے خوش کر ان کو جیسا کہ رلایا ہے انسا ہے نہیں بھی کوئی کچھ کت کتاریاں کاٹ کے ہاں 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 کرا کے مطلب ہے انہوں خوش کرے مطلب ہے جی محمد وبی ناخذ اور نہیں مناسب مگر اپنے والدین کی اجازت کے ساتھ جب تک نہ مجبور ہوں مسلمان جہاد کی طرف پس جب مجبور ہوں جہاد کی طرف تو پس کوئی حرج نہیں وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی جی ایتھے الیہ دا مرجیو پیچھے لے اجاہدو اینا تا واسطے جباب باب ما یحل لک من مال والدیکا باب وہ جو حلال ہے تیرے لیے تیری اولاد کے مال سے یا کیا حلال ہے جڑا منع کرو جی باب وہ جو حلال ہے تیرے لیے تیری اولاد کے مال سے محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم قالت افضل ما اکلتم کسبکم وان اولادکم من کسبکم افضل ما اکلتم کسبکم كسبكم وأن أولادكم من كسبكم قال محمد لا بأس به إذا كان محتاجا أن يأكل من مال ابنه بالمعروف فإن كان غنيا فأخذ منه شيئا فهو دين عليه وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. روایت کی گئی ہے ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ سے آپ فرماتی ہیں کہ افضل اس کا جو کھاتے ہو تم وہ کون ہے تمہاری اپنی کمائی جو تم کما کے کھاتے ہو کسب
اور یہ کہ تمہاری اولاد بھی تمہارے کسب سے ہے بھی تسا محنت کیتی تے پیدا ہوئے پیدا تو اللہ تعالیٰ کیتے پر تسی سبب ہو تو لہٰذا بھی اگر تسی اولاد دا کچھ کھادا ہے تو بھی اپنا کسب ہے قال محمد رحمہ اللہ کوئی حرج نہیں اس کے ساتھ یعنی اولاد کو لے کے کھانے جب کہ ہو والدین میں سے کوئی بھی محتاج کوئی حرج نہیں اس کے ساتھ جب کہ ہو محتاج یہ کہ کھا لے اپنے بیٹے کے مال سے معروف کے ساتھ گل سمجھی کو نہیں بڑے چر دا مسئلہ چلتا پھردا ہے اور ایک تینے پتر آپ کپڑے لے کے دیتے روٹی آپ نے پکا کے دے دیتی یہ نہیں گل پتر دی شے پہ یہ پتہ کوئی نہیں انہوں تو تہاڈا اپنا مال ہے جی میں اپنی شے کمرے چ رکھی ہوئے نا تو چکنے واسطے کسی کو پوچھنے دی یہ مطلب اس گل سمجھو کوشش کرو خدا دا نا جی پٹھے پاسے نہ جاؤ اے وے پس اگر ہو غنی والدین میں سے کوئی بھی تو پس لے اس سے بیٹے کے مال سے کوئی شے تو پس وہ دین ہے اس پر دیکھو نا دوجے پاسے بھی روکنا تصویر دا بھئی جب ضرورت نہیں ہے ضرورت تے اے قرضہ ہے اس تے اے اس تے قرضہ ہے جی واہ قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ اب ٹلا جا کیوں بولے ہیں پوچھو میرے کو اصل رولا ہے بھی فضیل جڑا نے بالغ ہو گئے جی ابے کو کھا رہے ہیں ہوں ان دی ذمہ داری کو نہیں ابے ہوتے کہ ہے 10-15 سال انہوں کھوایا ہے شادی کی تھی پیسے لائے بعد ابا آدھا ہے تو ہوں اپنا کاروبار کرنا ہے میرے کو اپنے پیسے ہیں لیکن 10,000 مہینہ میں دینے میری خدمت ہوں او بھائی ہوں چوں چوں نہیں کرنی چاہیے اس واسطے کہ یہ بلوغت تو بعد بڑا چر کھادا ہے یہ کدے تبرو دے کھاتے چ پاؤ تو ہوں تبرو والدین نال بھی ہو سکتا ہے نہیں میری گل سمجھی اس واسطے ساڈے ملک یہ جڑا نا اگر ابا مثال طور تے 1.5 لاکھ بھی پینشن لینا ہوئے تو وہ پتراں نوں آکھے کہ تساں سارے مینوں 10,000 روپیہ دینا ہے تو 20,000 دین اس واسطے کو انہاں نسلیاں تو اس غریب نے بلوغت تو بعد کروڑاں حال لایا ہے او کور کے نہ ویکھو ٹھیک ویکھو یہ گل صحیح ہے کہ کوئی نہیں اس واسطے ہن کی کرو بھائی پہ دیو اے گل ٹھیک ہے کوئی لوے گا تو وہ مطلب کہ قرضہ ہے لیکن جس طرح پیرو اسی ہاں ساڈا جڑا ماحول ہے ابا کنا چر بوجھ اٹھاندا ہے بلوغت تو بعد جی تو سارا تبرو دے کھاتے جی روایت کی گئی ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ نے فرمایا کہ افضل وہ جو کھاؤ تم وہ تمہارا کسب ہے اور یہ کہ تمہاری اولاد تمہارے کسب سے ہے قال محمد نہیں کوئی حرج اس کے ساتھ جب ہو محتاج یہ کہ کھائے اپنے بیٹے کے مال سے معروف طریقہ کے ساتھ پس اگر ہو غنی پس لی اس نے بیٹے کے مال سے کوئی شاید پس وہ قرضہ ہے اس پر وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ قال ليس للاب من مال ابنه شيء الا ان يحتاج اليه من طعام او شراب او كسوة قال محمد رحمہ اللہ روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا کہ نہیں ہے جائز اب کے لیے اپنے بیٹے کے مال سے کوئی شے مگر یہ کہ محتاج ہو اب اس کی طرف جس شے کی طرف محتاج ہو نا اس کی ضرورت ہے احتیاجی تو بغیر نہیں اگو دی وضاحت کی تھی یعنی کھانا مشروب لباس بھئی جیڑا چاہیے ہے جی کھانا یا کوئی پینے والی چیز ہے یا کوئی کپڑے نے اے بھئی قال محمد رحمہ اللہ وابی ناخذو وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی یہ پھر وہ رولا بچے نے کپڑے لے آ کے رکھے نے سوانے واسطے نویں وہ باہر نکل گیا تو ابے نے ضرور تو سوان دے ابا چو کے درزی نے دیا تو انہوں حق کے دیے
اے مطلب ہے جی۔ ایک دن پتر آپ کپڑے لیا کے دیتے ابو جی قبول فرماؤ تو ہدیہ ہویا ہو تو بندہ کسی گامے نو بھی دے سکتا ہے کہ کوئی نہیں کہ صرف ابے نو دینے نے گل ہے جی جی عرض کر رہے ہیں کہ چل باب من دلالا باب وہ بندہ جو رہنمائی کرے خیر پر مثل اس کے ہے کہ کرے اس کو سبحان اللہ جو رہنمائی کرے خیر پر مثل اس کے ہے کہ جو کرے اس کو سبحان اللہ محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ قال اخبرنا علقمہ بن مرثد يرفع الحديث الى رسول الله مرصد غیر منصرفی مرصد يرفع الحديث الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال جاء رجل يستحمله فقال رسول الله ما عندي ما احمل فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لکھے ہے نا وہ تو پڑھو نا ما عندي ما احملك عليه ولكني سأدلك على فتى من فتيان الانصار انطلق فإنك ستجده في مقبرة بني فلان يرمي مع أصحاب له فإن عنده بعيرا سيحملك عليه فانطلق الرجل حتى أتى مقبرة بني فلان فوجده فيها يرمي مع أصحاب له فقال له إني أتيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أستحمله فلم أجده عنده شيئا فأخبره الخبر فقال الله الذي لا إله إلا هو لذكر هذا لك لا ذكر هذا لك رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال له ذلك مرتين فانطلق فحمله ثم جاء إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم على بعير فحدث النبي الحديث صلى الله تعالى عليه وسلم الحديث فقال له النبي صلى الله تعالى عليه وسلم انطلق فإن الدال على الخير كفاعله روایت کی گئی ہے جناب علقمہ بن مرثد سے، وہ مرفوع کرتے ہیں حدیث کو اپنی سند کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم تک کہ قالا جناب علقمہ کہتے ہیں اپنی سند کے ساتھ کہ حاضر ہوا ایک رجل، آیا ایک رجل کہ سواری طلب کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں نے سواری دیو، تو پس فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں میرے پاس وہ سواری کے سوار کراؤں میں تجھ کو اس پر، اس وقت زید سواری میرے کو کوئی نہیں، لیکن میں رہنمائی کرتا ہوں تیری ایک جوان پر، اے ترجمہ البابی انصار کے جوانوں میں سے چلا جا توں، پس بے شک توں پائے گا اس کو بنی فلاں کے مقبرہ میں تیر اندازی کر رہا ہے وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، تو اس لیے جنگ تے جانا سی تے اس کو سواری کوئی نہیں سی، واقعہ سلینج تے فرمایا اندے کو جا، پس بے شک اس کے پاس بعیر ہے کہ وہ سوار کرا دے گا تجھ کو اس پر، یعنی تجھے سواری دے دے گا۔ پس چلا گیا رجل حتیٰ کہ آ گیا بنی فلاں کے مقبرہ میں، پس پایا اس کو اس مقبرہ میں تیر اندازی کر رہا تھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، پس کہا رجل نے اس فتن، اس جوان انصاری جوان کو کہ بے شک میں حاضر ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تاکہ سواری طلب کروں میں آپ سے، تو پس نہ پائی میں نے آپ کے پاس شیئن کوئی شے، یعنی سواری نہیں ملی، تو پھر سرکار نے مینو تیرے کو بھیجے، پس خبر دی اس نے اس فتن کو پوری خبر، تو او جنا تو خوشی نال کپڑے چ باہر ہو گیا جی، سونے میرا نام لے کے میرے کو بھیجا، بلے بلے، پس کہا اس نے اللہ وہ کہ نہیں کوئی معبود مگر وہی، جی لے ذکر حاضا یا لذکر حاضا لاکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، البتہ ذکر کیا ہے اس کا تیرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پس کہا اس کو یہ 2 مرتبہ، اس خوشی نال آکھی گل بھی سونے تینوں میرا نام لے کے آکھیا ہے بھی اے بھئی
ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਵਾਰੀ ਮੰਗ ਵੀ ਸੋਹਣਿਆ ਕਿੱਡਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਬੰਦਾ ਭੇਜਿਆ ਨੇ ਜੀ। تو جی 2 مرتبہ فن طلقا جی پس چلا گیا وہ فحملہ پس اس نے اس کو کیا کیا سوار کیا، یعنی سواری انہوں نے دے دیتی جی۔ پھر آ گیا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں بعیر پر، وہ جڑا بندہ گیا سی اٹھتے بیٹھا تے واپس آیا، پس عرض کی اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پوری بات کہ جی میں گیا تو اس طرح تہاڈا حکم سنایا تو اس طرح جڑا خوش ہوئے۔ پس فرمایا اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جاؤ تو سواری لب گئی ہو تو جاؤ، تو پھر سرکار نے فرمایا کیونکہ دال علی الخیر کا فاعل ہی، دال سبحان اللہ کہ جو خیر پر رہنمائی کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے رہنمائی کرنے والا ہے جی۔ سچ بتاؤ نا دین پڑھانا کڈی وڈی عظمت خدا دی قسم کہ ساری زندگی مل جائے بندے نو دال علی الخیر کی، اس تو وڈا عہدہ اور کو ہے خدا دی قسم جی۔ امام صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خبر دی ہمیں علقمہ بن مرثد نے، وہ مرفوع کرتے ہیں حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک، وہ کہتے ہیں کہ حاضر ہوا ایک رجل تاکہ سواری طلب کرے سرکار سے، پس فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہیں ہے میرے پاس وہ کہ سوار کروں میں تجھ کو اس پر، اور لیکن رہنمائی کرتا ہوں میں تیری ایک جوان پر انصار کے جوانوں سے، جا تم پس بے شک تم پائے گا اس کو بنی فلاں کے مقبرہ میں تیر اندازی کر رہا ہوگا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، پس بے شک اس کے پاس اونٹ ہے سوار کرے گا تجھ کو اس پر۔ پس چلا گیا رجل حتیٰ کہ حاضر ہوا بنی فلاں کے مقبرہ میں، پس پایا اس نے اس جوان کو مقبرہ میں تیر اندازی کر رہا تھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، پس کہا اس نے اس جوان کو کہ بے شک میں حاضر ہوا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں تاکہ سواری طلب کروں میں سرکار سے، پس نہیں پایا میں نے نبی پاک کے پاس نہیں پائی میں نے کوئی شے، پس خبر دی اس کو پوری خبر، پس کہا اس جوان نے وہ اللہ کے نہیں کوئی الہ مگر وہی، البتہ ذکر کیا اس کا تیرے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، پس کہا اس نے اس کو یہ 2 مرتبہ، پس چلا گیا پس سوار کیا اس کو، پھر حاضر ہوا وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بعیر پر، پس عرض کی اس نے نبی پاک کو پوری بات، پس فرمایا اس کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جا تم، کیونکہ دال علی الخیر ایسے ہے جیسے خیر کرنے والا، نیکی کا کی رہنمائی کرنے والا ایسے جیسے نیکی کرنے والا۔ باب ولیمے کا محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن الحسن قال لما تزوج النبي صلی اللہ علیہ وسلم سلمة اولم علیہا سویکا وتمرا وقال ان شئت سبعت لك وسبعت لصواحبتك صواحباتك جی۔ قال محمد يعني يقيم عندها سبا وعند صواحباتها سبا قال محمد رحمہ اللہ وابن۔ وهو قول ابي حنيفة رحمه الله تعالى۔ روایت کی گئی حیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی سند کے ساتھ فرماتے ہیں کہ جب شادی فرمائی جانے کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کیا ان کی شادی پر ستو اور کھجور کا، کس کا؟ ستو اور کھجور کا ولیمہ کیا۔ سبحان اللہ جی۔ ان مقررین دے ہاتھ چڑھ جائے تو پھر سونے دعوت دیتی مدینہ شریف، پھر ٹولیاں آ گئیاں، پھر جوڑیاں بہندیاں گئیاں، پھر رہندیاں پلیٹاں آئیاں، جنہیں مرضی گلا کولو لا دے تقریر جو پوری کرنی ہے جی بندے دے پترو
سونے دے کام دے نال تسی انیاں پچنا لانیاں نے. اللہ اکبر. وقال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو چاہے تو 7 دن بناتا ہوں میں تیرے لیے اور 7 دن تیرے صواحبات کے لیے. اگر تو چاہیں تو پہلے 7 دن تیرے واسطے پھر ساریاں کو 7 دن. قال محمد رحمہ اللہ امام محمد صاحب فرماندے نے بھی آپ دے اس فرمان دا مطلب میں تن دسن امام محمد صاحب کہ مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ سرکار امام اقامت کریں جناب ام سلمہ کے پاس 7 دن اور ان کی صواحبات کے پاس بھی 7 دن. تو یہ بھی ساڈا یہ بھی مشہور بھی نویں شادی کرو تو ان کو دن تو پھر واری نہیں وہ ایکو کو دینی ہے یا اندر کو 3 دن تو پھر باقی کو بھی 3 رہ کے تو پھر واری جس طرح میں ہوئے. قال محمد رحمہ اللہ وابینا خذو وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ الولیمہ وہی الطعام الذی یصنع عند الشادی. جی تے او بھئی اے عادل بینا کے و بینا ہننا فاجعلوا لکل واحدۃ منہن کما اقمت عندہ کے 7. اے مطلب جی روایت کی ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں کہ عثمان کتے گیا ہے کونی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے باہر بیٹھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو سرکار نے ولیمہ کیا ان کی شادی پر ستو اور کھجور کا اور فرمایا سرکار نے اگر چاہے تو 7 دن بناتا ہوں میں تیرے لیے اور 7 دن تیری صواحبات کے لیے. فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے کہ مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ سرکار اقامت فرمائیں ان کے پاس 7 دن اور ان کی صواحبات کے پاس 7 دن. باب الزہد چل بچل نے کیا ہے. قال أخبرنا أبو حنيفة قال حدثنا حماد عن إبراهيم رضي الله تعالى عنه قال ما شبع آل محمد صلى الله تعالى عليه وسلم 3 أيام متتابعة من خبز البر حتى فارق محمد صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا فما زالت الدنيا عليهم أسرة قدرة حتى قبض محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فلما قبض أقبلت الدنيا عليهم صبا. اللہ اکبر. روایت کی گئی جناب ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے سند کے ساتھ آپ فرماتے ہیں کہ نہیں سیر ہوئے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن مسلسل گندم کی روٹی سے. بھی زندگی وچ انج نہیں ہویا بھی مسلسل 3 دن روٹی بھی اج بھی جنی ضرورت کھادی ہے کل بھی کھادی ہے پرسوں میں 3 دن مسلسل نہیں گزرے. ساری زندگی مطلب کہ بھی ایک دن آیا تو بچ ناگے نے پھر کرے وے بھی 3 دن مسلسل روٹی بابا سیر ہو کے کھادی ہوئے انج بھئی. اللہ اکبر. کوئی آواز آ رہی جی گل تو سمجھ لو کوئی عیب نہیں یار گل سمجھو تو صحیح نا کہ بھئی آپ فرماندے نے کہ بھئی 3 دن مسلسل بعد تو بعد 2 دن پھر بچ نہ گئے 1 دن پھر نہ گئے 2 دن پھر نہ گئے مسلسل 3 دن نہیں ہیں جی. اتنے تو اسی اشتہار چھاپے ہوندے نے فنا پھر رسول دا بھی لقب لایا ہوندا ہے. حضرت صاحب روٹی بھی 5 ٹائم کھاندے نے جی تو ہوندے بھی فنا پھر رسول ہوندے نے جی. حتیٰ کہ جانے کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے دنیا سے جی. سرکار دے وصال مبارک تک کے کیفیت رہی ہے
اور مسلسل دنیا آل محمد پر تنگ رہی، قادراتن اور گدلی رہی، مطلب ہے کہ بھئی خوشحالی بظاہر نہیں سنیں ہی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا قبیدہ۔ پس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے، حضرت ابراہیم فرماتے ہیں آ گئی دنیا آل محمد پر صبن، جی ٹوٹ کے پہ گئی جی، رکاوٹ سونے دی ذات سن، دنیا پیچھے ہٹ کے رہی جی، سرکار تشریف لے گئے تو بعد دنیا آ گئی، مطلب جس طرح اس وقت سی نا بھی 3 دن بھی روٹی نہیں، اس طرح نہیں، پر مطلب پھر یہ نہیں کہ بعد بھی روزانہ بکرے پک رہے نے، یعنی پھر او کیفیت نہیں رہی، کپڑیاں دی بھی روٹی دی بھی او نہیں رہی، اے مطلب ہے جی۔ روایت کی گئی حضرت اللہ ما شابہ ھذا کانا بھی اختیاری صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھ رہے ہیں جی؟ یہ سونے دے اپنے اختیار نال سی، مجبوری نال نہیں، بھی سرکار تے چاہندے سن بھی روٹی لبے تے لبدی نہیں سی، ہین تو نہیں نا، نعوذ باللہ عقیدہ و تو کفر ہے جی، یہ سرکار کا فقر اختیاری تھا جی۔ روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ سے، آپ نے فرمایا کہ نہیں سیر ہوئی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن مسلسل گندم کی روٹی سے، حتیٰ کہ تشریف لے گئے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے، اور مسلسل رہی دنیا ان پر تنگ دست قادرہ، حتیٰ کہ تنگ دست نہیں، تنگ قادرہ، تنگ دست بندہ ہوندہ ہے جی، دنیا تنگ رہی تھی، قادرہ ہوندہ گدلا پن بھی صاف نہ ہوئی، مطلب ہے کہ بھی تھوڑی تھوڑی رہی تھی جی۔ حتیٰ کہ وصال فرمایا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، پس جب وصال فرمایا سرکار نے تو آ گئی دنیا ان پر سبن۔ ہاں جی۔ باب الدعوت، باب دعوت کا، باب دعوت کا، تو ٹھیک ہے بھی کوئی دعوت صحیح دے وے تو بھی قبول کرو بھی ٹھیک ہے جی۔ محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال حدثنا محمد بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ ان ابل اوجاع الاشار کان پھر آخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخنا اللہ تعالی عنہ کان صدیقا لمسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی تھی آخر تھی آخر بعد پھر ٹھیک نہیں سی آکے جی۔ كان يدعو فيأكل من طعامه ويشرب من شرابه ولا يسأله قال محمد رحمه الله تعالى وبه نأخذ ولا بأس بذلك ما لم يعرف خبيثا بعينه وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى۔ یہ انہیں تو مسئلہ ہے بھی تسی کسی کو گیا تو کھانا کھادا ہے تو اندر کو پہلے پوچھنا بھی روٹی حلال دی کہ حرام دی بھی ایک کام نہ کرو، جے تانوں پتہ ہے نا حرام دی تو گئے کیوں جے، اصل گل اے جے اس باب دا مطلب ذرا دھیان کریں جے۔ روایت کی گئی ہے جناب محمد بن قیس سے کہ جناب ابو الاوجاع العشار تھے دوست جناب مسروق کے جی، پس فکان یدعوہ تو وہ دعوت دیتے تھے، کون؟ ابو الاوجاع، کس کو؟ جناب مسروق کو جی، بے کھانا کھا لو، فکان یدعوہ، پس آپ ان کو دعوت دیتے تھے، کون؟ ابو الاوجاع، کیا کو جناب مسروق، اے مطلب جی، پس آپ کھاتے اس کے کھانے سے اور پیتے اس کے مشروب سے، اور آپ اس سے پوچھتے نہیں تھے کتوں کمائے۔ سنیں قال محمد رحمہ اللہ بابی ناخوذو، اور کوئی حرج نہیں اس کے ساتھ بھی دعوت قبول کر کے کھانا، کوئی حرج نہیں جب تک نہ پہچانے خبیث بے عینی ہی کو، بیڑ دا مال ہے نا ایک گندا ہے، یہ اس نو بے عینی نہ جاندا ہوئے تو ان دی دعوت نو کھانا کوئی حرج نہیں۔ وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ حدیث بیان کی محمد بن قیس فیاکلو مسروق جی، ولا یسألہ اہوا حلال و حرام، لأن طعام المسلم يجوز أكله بغير تحقيق، خبیثا حرام حراما،
یہ مطلب ہے، پتہ ہوئے تو پھر نہ جاؤ جی۔ حدیث بیان کی ہمیں محمد بن قیس نے یہ بات کہ ابو الاوجاع عشار تھے دوست جناب مسروق کے، پس وہ دعوت دیتے تھے جناب مسروق کو، پس جناب مسروق کھاتے ان کے طعام سے اور پیتے ان کے شراب سے مشروب سے اور نہ سوال کرتے ان سے۔ قال محمد وابی ناخذ، اور نہیں کوئی حرج اس کے ساتھ جب تک نہ پہچانے خبیث بعینہ کو، وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم قال اذا دخلت على الرجل فكل من طعامه واشرب من شرابه ولا تسأله عنه۔ قال محمد وبه ناخذ ما لم يسترب شيئا وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ روایت کی گئی ہے حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں جب داخل ہو تو رجل پر، یعنی کو جائیں تو تینوں کھانا پیش کرے، پس کھا تو اس کے کھانے سے اور پی تو اس کے مشروب سے اور نہ پوچھ تو اس کو اس شے سے بھی حلال دی کہ حرام دی۔ قال محمد رحمہ اللہ، اور اسی کو لیتے ہیں ہم جب تک کہ ریب کھولو نا، ریب کھولو، جب تک نہ شک کرے کسی شے کا، رولا ہوئے تو پھر نہ کھائے، پھر وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رحمہ اللہ تعالی جی۔ روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ تعالی سے، آپ فرماتے ہیں کہ جب داخل ہو تم کسی رجل کے پاس، پس کھا تم اس کے کھانے سے اور پی تم اس کے مشروب سے اور نہ سوال تم اس کے کھانے کے بارے میں۔ قال محمد وبه ناخذ، جب تک نہ شک کرے کسی شے کا، وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ شاباش۔ محمد قال اخبرنا ابو حنیفة عن حماد عن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ قال كان يقال اذا دخلت بیت امرئ مسلم فقل من طعامه واشرب من شرابه ولا تسأل شارب یشرب، واشرب من شرابه پھر سوچ لو، ولا تسأل عن شيء تو سال میں تیرے کو نہ پوچھ گئے بھی جیب پیسے گئے نا کہ کونے روٹی کھان آ گئے۔ محمد وبه نأخذ ما لم يسترب شيئا وهو قول ابي حنيفة رحمه الله تعالى۔ اچھا جی، روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب فرماتے ہیں کہ کانا یقالو، کہا جاتا تھا، پچھلے بابے انہیں تو پیچھا کون نے صحابہ پاک، کہا جاتا تھا کہ جب داخل ہو تو کسی مسلمان کے گھر میں تو پس کھا لے تو اس کے کھانے سے، پی لے اس کے مشروب سے اور نہ پوچھ تو کسی شے کے متعلق، نہ پوچھتوں اے نہ پوچھ۔ قال محمد رحمہ اللہ وابی ناخذ ما لم یسترب شیئا وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی جی۔ روایت کی کہ حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ فرماتے ہیں کہا جاتا ہے کہا جاتا تھا، یعنی مطلب ہے کہ پیچھے مراد کون، صحابہ پاک دا زمانہ، کہا جاتا تھا جب داخل ہو کسی مسلمان کے گھر میں، بس کھا تو اس کے جدو کسی کو مہمان گیا ہیں تے اس کے مشروب سے اور نہ سوال کر تو اس سے کسی شے کا، اس کو بھی یہ گل نہ پوچھ سنے ہی۔ ابھی نأخذ، جب تک نہ شک کرے کسی شے کا، وہ قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ لعلہ یقصد بهذا اللفظ ما لم یشک فی طعامی و شرابی ہے، بندے شک نہ کرے تجھے ہے، شاباش جی۔ محمد قال اخبرنا ابو حنیفة عن عاصم بن كليب عن رجل من اصحاب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال صنع رجل من اصحاب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طعاما فدعاه فقام النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وقمنا معه فلما وضع الطعام تناول وتناولنا معه فأخذ النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بضعة فلاكها في فيه طويلا لا يستطيع أن يأكلها
فألقاها من فيه وأمسك عن الطعام فدعا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صاحب الطعام فقال أخبرني عن لحمك هذا من أين هو؟ قال يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم شاة كانت لصاحب لنا فلم يكن عندنا نشتريها منه وعجلنا وذبحناها فصنعناها لك حتى يجيء صاحبها فنعطيه ثمنها فأمره النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن يرفع الطعام وأن يطعمه الأسارى. قال محمد وبه ناخذ ولو كان اللحم على حال العقل لما أمر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن يطعمه الأسارى ولكنه رآه قد خرج عن ملك الأول وكره أكله لأنه لم يضمن قيمته وكره أكله لأنه لم يضمن قيمته لصاحبه الذي أخذت شاته. من ضمن شيئا فصار له من وجه غصب فأحب إلينا أن يتصدق به ولا يأكله وكذلك ربحه والأسارى عندنا أهل السجن المحتاجون. وهذا كله قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. دھیان کریں جو عاصم بن کلیب روایت کرتے ایک رجل سے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ہیں. قالا وہ سرکار کے صحابی فرماتے ہیں کہ تیار کیا ایک رجل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ پاک میں سے کھانا. وہ صحابی کہتے ہیں کہ سرکار کے کسی صحابی نے سرکار کے لیے کھانا تیار کیا. فدعا ہو پھر دعوت دی اس نے سرکار کو جی میں کھانا پکایا تھے آؤ. پس کھڑے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کھڑے ہوئے ہم بھی سرکار کے ساتھ اسی گئے تو سرکار اتھے جا کے تشریف فرما ہوئے. پس جب رکھا گیا تو عام سرکار تناول فرمانے لگے اور ہم بھی تناول کرنے لگے سرکار کے ساتھ یعنی کھانا شروع ہویا. پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعتن بکسر با کتا ملن اللحم جی تو سونے فرمایا سیدہ فاطمہ دے بارے سیدہ فاطمہ تو زہرا طیبہ طاہرہ بدعت منی کہ میرے بدن کا ٹکڑا. سبحان اللہ. تو سرکار نے ایک گوشت کا ٹکڑا لیا ایک بوٹی لی. پس سرکار نے چبایا اس کو اپنے منہ مبارک میں کافی دیر. بوٹی سونے چبائی کافی دیر. نہ طاقت رکھی سرکار نے یہ کہ کھا جائیں اس کو تو اندر نہیں سی جا رہی بوٹی نہیں جا رہی. پس سرکار نے پھینکا اس کو اپنے منہ مبارک سے سونے باہر کر دیتی. کی کیتا باہر کر دیتی اور سرکار رک گیا کھانا کھانے سے. پس بلایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طعام والے کو فرمایا خبر دے تو مجھے اپنے اس گوشت سے کہاں سے ہے یہ. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ تھی ہمارے صاحب کی سڑت پڑوسی ہوں دی بکری پس نہیں تھا ہمارے پاس کہ خریدتے ہم اس کو سے وہ پڑوسی ساڑے کول کو نہیں سی تے تاکہ اسی ان کو مل لے لیں دے خریدتے ہم اس کو اس پڑوسی سے تے اسا پھر آکھے پڑوسی ہے تو پھر بعد مل لا کے پیسے دے دیں گے. اور جلدی کی ہم نے اور ذبح کر دیا ہم نے اس کو اور بنا دیا ہم نے تیار کر دیا اس کو آپ کے لیے حتیٰ کہ آ جائے گا اس کا مالک تو دے دیں گے ہم اس کو اس کے سمن. سونے اے واقعہ بنے اے پس حکم دیا اس صحابی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہ اٹھا لے طعام فرمایا کھانا چک لو ایڈے میرے نال نے کسی بھی نہیں کھانا اور یہ کہ کھلا دے وہ اس کھانے کو قیدیوں کو. کن کو جڑے قیدی نے نا اگوں آ رہے مطلب قیدیوں مراد جڑے محتاج نے یہ انہاں محتاجاں نوں جا کے کھوا دے.
نہ آپ کھا نہ اساں کھانا ہے، یہ جا کے تے محتاجاں نوں قیدیاں نوں گل پوری ہو گئی ہے وہ فلاح کا ہے مادہ غال تے لوک ادارت الشے فی الفم اس چیز نو کمانا جی بس امام محمد صاحب فرماتے ہیں اور اسی کو لیتے ہیں ہم اور اگر ہو اچھا اور سنو اے سونے بھئی گوشت گیا سی پک تو تانج فرمایا ان پکڑو اگر ہوتا گوشت اپنی حالت اول پر یعنی کچا ہوندہ البتہ نہ حکم فرماتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہ کھلا دے وہ گوشت قیدیوں کو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا گوشت کو کہ تحقیق نکل گیا اول کی ملک سے، یہ ان ساری دلیل و مسئلہ کہ چونکہ شے بدل گئی ہے ملک تو نکل گئی ہے تو ہون زمان خام خواجی جی اور سرکار نے ناپسند کیا اس کا کھانا جی کیوں؟ اس لیے کہ نئی زمان دی تھی اس کی قیمت کی اس کے صاحب کو وہ کہ پکڑی تھی اللہ جی اوخذت شاتو جی صاحب کے لیے وہ زمان کے کی تھا لی گئی پکڑی کی اس کی بکری جس کی بکری پکڑی گئی ہے نا اس کو بھی اس کے مالک کو بھی اس کی زمان نہیں ملے گی اللہ اکبر تو ضروری تو نہیں نا مالک نے بیچنی ہوئے جی اے مسئلہ بنے ہیں جی اور وہ بس مسئلہ اور وہ بندہ جو زمان دے دے کسی شے کی پس ہو جائے اس کے لیے غصب کی وجہ سے بکری غصب ہوئی ہے تو زمان دیتی ہے تو انہیں دا مالک تب بن گیا ہے پس احب ہمارے نزدیک یہ ہے کہ صدقہ کر دے اس کو اور اس کو نہ کھائے اور اسی طرح نفع اس کا دودھ شدھ بھی نہ پیوے یہ سارا کچھ کی کرے احب اے وے تو جی پینجا چاڑنا سو تو پھر جتھے آرام دے جان کٹ کھادی جانے تے چیزاں کتے اور اسارا ہمارے نزدیک اہل سجن جو محتاجون ہیں وہ ہیں یہ کل قیاس ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول کا جی روایت کی گئی ہے عاصم بن قلیب رحمہ اللہ سے وہ روایت کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک رجل تھے اس نے کہا کہ تیار کیا ایک رجل نے نبی پاک کے اصحاب سے کھانا پس بلایا اس نے سرکار کو پس کھڑے ہوئے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور کھڑے ہوئے ہم سرکار کے ساتھ پس جب رکھا گیا کھانا تو تناول فرمایا سرکار نے اور کھایا ہم نے سرکار کے ساتھ پس لیا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ٹکڑا پس چبایا مولی کیف بیٹھے بیٹا یہ باتیں ایک یہ کتاب کھول کر کہ حضرات میں آپ کو امام محمد صاحب کی کتاب الاسار جو حدیث کی کتاب ہے جو علم کا خزانہ ہے اس میں سے آپ کو حدیث نمبر فلاں آج سناتا ہوں اور یہ کتاب اپنی مثال آپ ہے جو امام صاحب سے روایت کی ہے اس طرح پھر تعارف ہو جائے گا نا ہے بابا کہ نہیں ہوئے گا لیکن ساری مت ماری بس ہے نہ کتاباں دا نہ نام لینا ہے نہ بچوں پڑھنا ہے نہ دیکھنا ہے تو لوگوں کو کی پتہ بھی کتاب الاسار بھی کوئی حدیث دی کتاب ہے ساری کمزوری ہے ساری جی پس چبایا اس ٹکڑے کو سرکار نے اپنی منہ مبارک میں لمبی دیر نہیں طاقت رکھی سرکار نے یہ کہ کھائیں اس کو پس پھینک دیا اس کو اپنے منہ مبارک سے اور رک گئے سرکار کھانا کھانے سے پس بلایا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھانے والے کو پس فرمایا خبر دے تو مجھے اپنے اس گوشت سے کہاں سے ہے یہ عرض کہ اس نے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھی ایک بکری ہمارے ساتھی کی پاس نہیں تھا وہ ہمارے پاس کہ خریدیں ہم اس بکری کو اس سے اور جلدی کی ہم نے اور ذبح کر دیا ہم نے بکری کو پس تیار کیا ہم نے بکری کو آپ کے لیے حتیٰ کہ آ جائے گا وہ
بکری کا صاحب پس دے دیں گے ہم اس کو بکری کے پیسے. پس حکم دیا اس کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ کہ اٹھا لے کھانا اور یہ کہ کھلا تو کھانا قیدیوں کو. شاباش شاباش شاباش. محمد وبہ ناخذ، اور اگر ہوتا گوشت اپنے پہلے حال پر تو البتہ نہ حکم دیتے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ کہ کھلائے کھانا قیدیوں کو. اور لیکن دیکھا سرکار نے اس کو کہ تحقیق نکل گیا ہے ملک اول سے، اور ناپسند کیا سرکار نے اس کا کھانا، اس لیے کہ نہیں ضمان دی اس نے اس کی قیمت اپنے ساتھی کو، وہ ساتھی کی لی گئی تھی اس کی بکری، اور وہ شخص جو ضامن ہو کسی شے کا پس ہو جاتی ہے وہ اس کے لیے غصب کی وجہ سے. پس ہمارے نزدیک یعنی لئی غصب دی وجہ تو اسی تے زمان دے کے مالک بن گئے. پس احب ہمارے نزدیک یہ ہے کہ صدقہ کرے اس کا، نہ کھائے اس کو، اور اسی طرح اس کا نفع. اور اسارہ ہمارے نزدیک قیدی جو محتاج ہیں. اور یہ کل کا کل قیاس ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول کا.